کوئی آسمان سے تو عزاداری نہیں اتری نا شیعوں پہ، یہیں بنی ہے نا، بنانے والے حسینی لوگ ہیں، یہی ہسٹری میں لکھا ہے جو تمہیں بتایا ہے، یہی اس عزاداری کی تاریخ ہے، اسی طرح تازیہ بنا۔ جی سمجھ آئی؟ ہماری نہ مانیں، اپنے گھر کی گواہی تو مان لیں۔ یہ لکھنؤ کی بہو بیگم تھی جو رافضی ہونے کے ساتھ ساتھ لکھنؤ میں ہندو رسم و رواج اس کو بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ ہندو لوگ کس طرح اپنی مذہبی پوجا پاٹ میں اپنے بھگوانوں کو بڑے بڑے رتھ پر لادے گلی کوچوں اور سڑکوں پہ جلوس کی شکلوں میں نکلتے ہیں۔ میں نے دیکھا حسین حسین ہو رہا ہے، اور کیا آپ نے دیکھا؟ ایک ننھا سا جھولا دیکھا، ایک علم دیکھا، ایک تابوت دیکھا، ایک گھوڑا دیکھا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روافض اپنے ماتمی جلوسوں اور یہ گھوڑے نکالنے کی عادات کو، خرافات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی نامراد، ناکام، مکروہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باطل رسوم و رواج، یہ گھوڑا پرستی، اسلام کا اس سے کیا تعلق؟ یوں تو ان کے حساس لوگ بھی مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے حرمت والے مہینے میں رافضی شیعہ عزاداری کے نام پر غم حسین کے عنوان سے جو اچھل کود کرتے ہیں، یہ ان کی پیشانیوں پر ایک سیاہ داغ اور دھبا ہے۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو اس کھیل کود کے خلاف فتوے دیتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، قرآن و سنت سے کھلواڑ کرتے ہوئے ان چیزوں کو عین اسلام اور عین دین ثابت کرنے پر تلی نظر آتی ہے۔ ذرا سنیے ان کے ایک ذاکر جو لمبی لمبی چھوڑنے میں اپنی مثال آپ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ کلپ دیکھ لیجیے۔ آصف الدولہ، اودھ کے بادشاہ، لکھنؤ کے بادشاہ کی والدہ بہو بیگم، جن کا نام امت الزہرا تھا، کروڑوں اربوں روپے کی اسٹیٹ تھی جن کی، جو عزاداری آپ دیکھتے ہیں پاکستان و ہندوستان میں، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور اس طرح رکھی تھی کہ ایک رات سوتے سے اٹھ گئیں اور تمام درباریوں کو، کنیزوں کو بلایا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ کا گھر ہے، پوچھا وزراء نے کیا دیکھا ہے بی بی آپ نے؟ کہا عجیب چیزیں دیکھی جو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا حسین حسین ہو رہا ہے۔ اور کیا آپ نے دیکھا؟ ایک ننھا سا جھولا دیکھا، ایک علم دیکھا، ایک تابوت دیکھا، ایک گھوڑا دیکھا۔ فوراً حکم ہوا جو جو بتا رہی ہیں ویسا ویسا بناتے جاؤ۔ کوئی جھولا بنا کے لایا، کبھی بھی ایسا تھا خواب میں جھولا۔ کوئی علم بنا کے لایا، ایسا تھا علم۔ کوئی گھوڑا سجا کے لایا، ایسا تھا گھوڑا۔ کہ بس یہی دیکھا ہے، اب اس کو فیض آباد کی سڑکوں پہ نکلوا دو۔ یہ پہلی عزاداری تھی جو بہو بیگم کا خواب ہے، اور یہ بہو بیگم کے خواب کی تعبیر ہے جو کراچی میں، لکھنؤ میں، امریکہ میں، لندن میں ہو رہا ہے۔ ایک بی بی نے خواب دیکھا تھا، ایک کنیز زہرا نے خواب دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ آصف الدولہ سے پہلے علم نہیں ہوتا تھا، جھولا نہیں ہوتا تھا، تابوت تم بڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہو، یہ کمال ہے عزاداری کا۔ بعد میں لوگوں نے اضافے کیے، کسی نے علی اکبر کا تابوت بنا لیا، کسی نے قاسم کی مہندی بنا لی۔ کوئی آسمان سے تو عزاداری نہیں اتری نا شیعوں پہ، یہیں بنی ہے نا، بنانے والے حسینی لوگ ہیں، یہی ہسٹری میں لکھا ہے جو تمہیں بتایا ہے، یہی اس عزاداری کی تاریخ ہے، اسی طرح تازیہ بنا۔ خوب غور سے دیکھ لیں، ضمیر نقوی صاحب، لڈن جعفری والے صاف الفاظ میں اعتراف کر رہے ہیں۔ کوئی آسمان سے تو عزاداری نہیں اتری نا شیعوں پہ، یہیں بنی ہے نا، بنانے والے حسینی لوگ ہیں، یہی ہسٹری میں لکھا ہے جو تمہیں بتایا ہے، یہی اس عزاداری کی تاریخ ہے، اسی طرح تازیہ بنا۔ جی سمجھ آئی؟ ہماری نہ مانیں، اپنے گھر کی گواہی تو مان لیں۔ یہ لکھنؤ کی بہو بیگم تھی جو رافضی ہونے کے ساتھ ساتھ لکھنؤ میں ہندو رسم و رواج اس کو بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ ہندو لوگ کس طرح اپنی مذہبی پوجا پاٹ میں اپنے بھگوانوں کو بڑے بڑے رتھ پر لادے گلی کوچوں اور سڑکوں پہ جلوس کی شکلوں میں نکلتے ہیں۔ ڈھول، باجے، تماشے، ناچ گانے، مردوں عورتوں کا مخلوط ماحول، یہ اس لکھنؤ کی بہو بیگم کا بچپن کا مشاہدہ تھا۔ تو اس بہو بیگم صاحبہ نے خواب دیکھا،
یا لوگوں نے ان کی طرف یہ خواب منسوب کر ڈالا جس کے مطابق کہ میں نے دیکھا حسین حسین ہو رہا ہے. اور کیا آپ نے دیکھا؟ ایک ننھا سا جھولا دیکھا، ایک علم دیکھا، ایک تابوت دیکھا، ایک گھوڑا دیکھا. جی ہاں، ضمیر نقوی صاحب کے بقول لکھنؤ کی بہو بیگم نے جھولا، علم اور گھوڑا دیکھا، تابوت دیکھا، تو نواب نے اپنی اماں کے خواب کو وجود میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ضمیر نقوی صاحب سے ہی سن لیجئے. فوراً حکم ہوا جو جو بتا رہی ہیں ویسا ویسا بناتے جاؤ. کوئی جھولا بنا کے لایا، کبھی بھی ایسا تھا خواب میں جھولا. کوئی علم بنا کے لایا، ایسا تھا علم. کوئی گھوڑا سجا کے لایا، ایسا تھا گھوڑا. کہ بس یہی دیکھا ہے، اب اس کو فیض آباد کی سڑکوں پہ نکلوا دو. اپنے گھر کی گواہی کو مان لیجئے کہ یہ لکھنؤ سے ایجاد ہوئی. یہ رسم بد بلکہ رسومات بد کا مجموعہ جو مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں دین کے نام سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ محرم کے دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ ہندوؤں کے طرز کو دیکھ کر پھر ایک عورت کے خواب میں آنے والی چند باتیں اسی کو اسلام کا نام بنا دیا گیا اور اسی پہ سیاہ جھنڈے چڑھا دیے گئے. نہیں یقین تو ضمیر نقوی صاحب سے دوبارہ سن لیں. یہ پہلی عزاداری تھی جو بہو بیگم کا خواب ہے، اور یہ بہو بیگم کے خواب کی تعبیر ہے جو کراچی میں، لکھنؤ میں، امریکہ میں، لندن میں ہو رہا ہے. یہ تھا لکھنؤ کی بہو بیگم کے نوابی شوق جس کو پورا کیا گیا. اور اللہ ان کو ہدایت دے جو دین اسلام سے دور، کتاب و سنت سے دور، صحابہ کی محبت سے دور، اہل بیت کے طرز عمل سے دور، اور اس کو نام کیا دے دیا گیا اہل بیت کی محبت اور ان کی محبت میں کی جانے والی رسمیں. حالانکہ ان رسومات کا نہ اہل بیت سے تعلق ہے نہ قرآن و حدیث سے تعلق ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سن کر ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمہ.